اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید عنایت اللہ. پروگرام گردش میں خوش آمدید. ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اسلامی تاریخ کے بلکہ انسانی تاریخ کے ایک بے مثل اور تابناک شخصیت کے حامل انسان ہیں. آپ حق کے بارے میں بے حد سنجیدہ، انصاف کے بارے میں سخگیر اور نظم و ضبط کے حوالے سے بے انتہا بااصول انسان تھے. آپ کے اقدامات، اصلاحات، ترجیحات اور اعمال میں موجود خوشبو، روشنی اور خیر رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے خیر اور اصلاح کے باعث بنتے رہے گی. محرم الحرام کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ یکم محرم الحرام ان کی یوم شہادت ہے. آج ہم ان کی شخصیت پر تبادلہ خیال کے لیے جمع ہو گئے ہیں. آج کے ہمارے مہمان حافظ محمد اشفاق صاحب ہیں. آپ مدینہ یونیورسٹی کی فارغ التحصیل، ایک بہت بڑے عالم، ایک مؤثر مبلغ اور ایک ہماگیر مصلح ہے. آئیے جناب کے ساتھ تبادلہ خیال کا آغاز کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، خاندان، شخصیت اور ذاتی اوصاف کے حوالے سے ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ہوپ ٹی وی اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس بڑے اہم موقع پر کچھ گزارشات پیش کرنے کا جو ہے وہ وقت فراہم کیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، ان کی تاریخ اور پس منظر کے حوالے سے جو تاریخ کے اندر تفصیل ہے، اس کے حساب سے عمر آپ کا نام تھا، خطاب آپ کے والد کا نام تھا، اور آپ کی کنیت ابو حفص تھی، اور لقب آپ کا جو ہے وہ فاروق اعظم تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے مشہور قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، اور ہجرت سے 40 سال قبل مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے. اور پیدا ہونے کے بعد جو چند گنے چنے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، سیدنا عمر بن خطاب بھی ان میں سے ایک تھے. اور اس کے بعد پھر آپ نے سپاہگری، پہلوانی اور اس طرح کے جو فنون ہیں ان میں مہارت حاصل کی. اور اس کے بعد جب جوان ہوئے تو جو قریش کے شرفاء ہیں ان کی طرح آپ نے تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا، اور مختلف ممالک کا جو ہے وہ تجارتی سفر حضرت عمر نے کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت سیدنا عمر بن خطاب کی عمر 27 سال تھی. اور ظاہر ہے کہ قدرتی طور پر جوان تھے، اور یہ جو نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا یہ ان کے لیے ایک بالکل نامانوس چیز تھی. تو سیدنا عمر بن خطاب ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شروع میں اس کا بڑا شدت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا انکار کیا اور اس کا مقابلہ کیا. اور جہاں کہیں معلوم ہوتا کہ کوئی مسلمان ہو گیا تو اس پر جو ہے وہ سختی بھی کرتے اور اس کو مارتے پیٹتے بھی تھے. تو یہ تو ان کی کا پس منظر تھا، ان کی پیدائش اور ان کا تھا. جہاں تک سیدنا عمر بن خطاب کی شخصیت کا حوالہ ہے اور ان کی ذات کا حوالہ ہے، حضرت جو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ ہیں سب کے سب جلیل القدر ہیں، سب کے سب محترم ہیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. میرے سارے کے سارے صحابی آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پالو گے. لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چند ایک ایسی خصوصیات ہیں کہ
جن کے اندر آپ منفرد ہیں، وہ خصوصیات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، کسی اور کے اندر نہیں ہے. جی جی. اور ان میں سے ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ باقی جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین ہیں، وہ سب کے سب ایمان لائے اپنی مرضی کے ساتھ. جی. جبکہ سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ آپ مراد رسول ہیں. مراد رسول سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کی دو بڑی شخصیات تھی، ان کے لیے دعا کی اپنے رب سے کہ اے اللہ ان میں سے ایک کو اسلام کی خدمت دے کر، ان کو اسلام کی دولت نصیب کر کے اسلام کی خدمت عطا کر دے. اور وہ دو تھے، ایک ابو جہل کے لیے یا سیدنا عمر بن خطاب کے لیے، دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ اسلام کے لیے منتخب فرما دے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خدمت اور یہ اعزاز حضرت عمر بن خطاب کی شخصیت میں کے لیے رکھا تھا، تو اللہ نے پھر ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا. حضرت عمر فاروق کے قبولیت اسلام کے واقعے کو اس پر روشنی ڈالیے. سیدنا عمر بن خطاب کے قبول اسلام کے حوالے سے تاریخ کے اندر دو واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ شروع سے ہی بڑے، چونکہ یہ ان کے لیے نامانوس دین تھا تو وہ اس کے خلاف تھے. تو ایک دن نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے اور آپ کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے. راستے میں کسی نے ان کو بتایا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی تو اسلام قبول کر چکے ہیں، پہلے ان کی خبر لو جا کر. تو گھر پہنچے تو دیکھا کہ بہن قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. تو انہوں نے جو ہے اس کو بھی مارا پیٹا، اپنے بہنوئی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، اور پھر اس سے پوچھا کہ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی. تو اور ان کو کہا کہ آپ اس دین سے ہٹ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اب تو جان جا سکتی ہے، اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے. کہا مجھے دکھاؤ پڑھ کیا رہے تھے. تو جو نسخ قرآن پاک کے جو اوراق اس وقت ان کے سامنے موجود تھے وہ ان کے سامنے رکھے گئے اور انہوں نے پڑھا. تو مفسرین نے لکھا یہ سورۃ الحدید کی ابتدائی آیات تھی، اور ان کو پڑھ کر حضرت عمر بن خطاب کی جو ہے حالت جو ہے وہ بدل گئی اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ روایت اتنی مقبول اور محفوظ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور روایت، دوسرا قول جو مفسرین نے لکھا ہے اور اصحاب سیر کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن زمانہ جاہلیت میں، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے کے لیے نکلے. تو دیکھا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ مسجد حرام کی طرف جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ وہاں جا کر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کی. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ الحاقہ کی تلاوت جو ہے وہ اللہ کے نبی نے شروع کی. تو جب انہوں نے وہ قرآن کی وہ آیات سنی تو مبہوت ہو گئے، اور دل کے اندر ان کے خیال آیا کہ یہ جس طرح باقی مشرکین کہتے ہیں واقعی یہ کسی شاعر کا کلام لگتا ہے. تو اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الحاقہ کی یہ آیت پڑھی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی شاعر کا جو ہے کلام نہیں ہو سکتا، تم میں سے بہت کم ہیں جو ایمان لانے والے. تو کہنے لگے کہ یہ تو کاہن ہے کہ میری دل کی آواز جو ہے سمجھ لی اس نے. تو اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، یہ تم میں سے بہت کم ہے جو نمونہ اور عبرت حاصل کرنے والے. تو وہاں سے جو ہے ان کے دل کے اندر جو ہے یہ اس کلام کو، حق کو مانا اور ایمان لے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عمر فاروق اور تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باہمی تعلق جو ہے اس کے بارے میں ہم کو اور ناظرین کو یہ بتائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے ایک حدیث پاک جیسے کہ آپ کے سامنے پڑھی، وہ اجتماعی طور پر تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ میرے سارے کے سارے ساتھی جو ہیں، صحابی جو ہیں، وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں اور ان سے جو ہے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن ان میں سب سے زیادہ
خلفائے راشدین اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو بطور خاص جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت حاصل ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت جو ہے ان کو ملی، اور انہوں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی اور اس کے بعد بھی ایک بہت بلند ترین مقام حاصل کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے برگزیدہ ساتھی تھے حضرت ابو بکر کے بعد۔ جی ان کو شیخین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ رکھتے تھے، ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرتے تھے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر شمار کیا ہوتے تھے۔ جہاں تک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے، ان کے حوالے سے اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہی سب سے جو ہے وہ مشہور بھی ہے، اور اس ایک یہی فرمان کافی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو وہ عمر ہوتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ عمر بن خطاب وہ شخصیت ہیں کہ یہ جس جگہ سے گزر جاتے ہیں ان کی اتنی ہیبت ہے کہ اس شیطان وہاں سے گزرنے کی جرات نہیں کرتا، وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو مرتبہ اور مقام حاصل دیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بہادر، حق کے معاملے میں انتہائی جو ہے وہ جری اور حق بات کو کہنے والے، قرآن کے اندر کم سے کم 27 مقام ایسے ہیں، سے کام نہیں لیتے تھے۔ جی 27 مقام ایسے ہیں کہ جہاں قرآن کی وحی اور قرآن کی آیات حضرت عمر کے بتائے ہوئے قول کے مطابق نازل ہوئی۔ 27 سے زائد مقام ایسے ہیں۔ بہت بڑی خوبی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اور مقام اللہ کی منشا کے مطابق، بالکل ان کی منشا باہمی مطابقت پیدا ہوئی۔ جی جی ماشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن حالات میں خلافت ملی؟ انہوں نے کیا اصلاحات کی اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے کچھ خصوصی خدمات جو انہوں نے انجام دیے بتائیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر خلافت میں دوسرا ہے، دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد اول ہیں۔ اپنی وفات سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اکابر صحابہ جو تھے ان کے مشورے سے ان کے ساتھ مشاورت کر کے سیدنا عمر بن خطاب کو اپنا جانشین جو ہے نامزد کر دیا تھا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو تمام اکابرین صحابہ جو موجود تھے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بیعت کر لی اور ان کو جو ہے وہ خلیفہ مقرر کر دیا۔ تو یہ تمام صحابہ کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ خلیفہ نامزد۔ بعد میں مشورہ ہوا تھا؟ جی بعد میں مشورہ ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامزدگی؟ ایک تو نامزدگی حضرت ابو بکر نے مشورے سے کی، اور آپ کی وفات کے بعد تمام صحابہ نے پھر مشورہ کیا کہ جیسا کہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے اس کے حساب سے پھر ان کو بیعت کر لی گئی۔ ٹھیک ہے۔ ان کے دور خلافت کتنے عرصے پر محیط ہے؟ یہ تقریباً 10 سال اور کچھ 6 ماہ سے زائد ان کا دور خلافت بنتا ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے شمار فتوحات عطا فرمائی، اور دنیا کے کئی ممالک جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر نشین آ گئے، اور ان پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، اور جو ہے بے شمار اصلاحات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد مبارک میں کی۔ مثال کے طور پر جو ہے ایک نظام خلافت انہوں نے رائج کیا، اور سن خلافت جو اسلامی ہجری سال ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رائج اور اس کی تدوین کی اور اس کو نافذ کیا۔ اسی طریقے سے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے نظام عدل نافذ کرنے کے بعد جو ہے وہ قاضیوں کا جو ہے تقرر کیا، مختلف شہروں کے اندر نہریں کھدوائیں،
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک جو ہے وہ راستہ چلنے والوں کے لیے، مسافروں کے لیے جو ہے مسافر خانے بنائے، ان کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی۔ اسی طرح رات کو جو ہے وہ گشت کرنے کا ایک نظام جو ہے انہوں نے کیا، رات کو جو ہے نکل جاتے اور اپنی رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو عشر کا نظام ہے، محصولات کا نظام ہے، 1/10 جو انہوں نے وہ عشر کے حساب سے جو ہے یہ ایک طرح کا ٹیکس تھا، جی وہ انہوں نے نافذ کیا۔ تو اس کے علاوہ مطلب بے شمار اصلاحات ہیں جو انہوں نے نافذ کی۔ حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ انتہائی تکلیف دہ ہے، اور اس سے مسلمانوں کو اور اسلام کو بہت نقصان پہنچا۔ یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا یا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ تھا؟ ان کے اسباب کیا تھے؟ بنیادی طور پر جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی فتوحات پھیل گئیں اور خاص طور سے ایران کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا اور قیصر و کسریٰ جیسے بادشاہوں کی جو ہے وہ طاقت ٹوٹ گئی، تو کئی لوگوں کو اس سے بڑی شدید تکلیف پہنچی تھی۔ انہی میں سے ایک شخص تھا، مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، مجوسی تھا، ابو لؤلؤ فیروز اس کا نام تھا۔ اس کو بڑی شدید کوفت تھی، تکلیف تھی، اذیت تھی حضرت عمر کے نام سے۔ تو حضرت عمر نے جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کچھ ٹیکس نافذ کیے تھے۔ تو ایک دن یہ حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا مالک مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے۔ پوچھا کہ کتنا لیتا ہے؟ کہنے لگے 2 دینار میرے اوپر ٹیکس ہے۔ پوچھا کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا بڑھئی بھی ہوں، تاجر بھی ہوں، کام کرتا ہوں، نقاش بھی ہوں، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف کام کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو اتنا ٹیکس زیادہ نہیں ہے۔ تو اس نے دل کے اندر جو ہے وہ اس بات کو لیا، اور یہ آخری مہینہ تھا ماہ ذی الحج کا، تو اس کے آخری ایام تھے، غالباً 27 ذی الحج تھی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ نماز فجر کے لیے جب تشریف لائے تو یہ کہیں چھپا ہوا تھا زہر آلود خنجر لے کر، یہ حضرت عمر پر حملہ آور ہوا اور بے شمار اس نے جو ہے متعدد ان کے اوپر جو ہے خنجر سے وار کیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گر گئے، لیکن اپنے گرنے سے کے فوراً بعد جو ہے عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ آپ نماز کو مکمل کریں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی حالت جو ہے خراب ہو گئی، ان کو لے کر جو ہے وہ گیا۔ اس کے ابو لؤلؤ فیروز کے اوپر جو ہے کئی لوگوں نے جو ہے وہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کی، اس نے کئی کو زخمی کیا، لیکن جب اس کو قابو کر لیا گیا تو اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں گھونپ لیا، مر گیا، خودکشی کر لی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے، بتایا گیا کہ یہ جو ہے مجوسی غلام ہے، تو کہنے لگے الحمدللہ کہ مجھے قتل کرنے والا کوئی کلمہ گو نہیں ہے۔ اور جب اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری میت کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے پاس لے جانا اور ام المؤمنین سے اجازت لینا، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر ان کی اجازت نہ ہو تو پھر عام قبرستان کے اندر دخل کر دینا۔ جب ان کو وہاں لے کر گئے، حضرت عائشہ صدیقہ سے جب یہ کہا گیا، بتایا گیا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں اور ان کو اجازت دے دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام کے پہلو میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں وہاں پر جو ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا باہمی احترام اور محبت ایک دوسرے کی مثالی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر دے دے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان سید عنایت اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔